بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں یاسر ایاز اور پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں۔ بجٹ پاس ہوتے ساتھ ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا شغل میلہ لگا ہوا ہے، ڈیلی بیسس پہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم تو ڈیلی یہاں آتے ہیں وٹنس اس بات کے کہ یہاں پہ اس کے بعد کیا سیریسنس دکھائی جاتی ہے عوام کے لیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اہم باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان رہا ہوں گے، اس کے بعد وہ کیا کریں گے، لائے عمل کیا ہوگا، اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے، ان کی فائلیں کہاں بن رہی ہیں اور کہاں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے، عمران خان کو کیسے اس پہ بریف کیا جائے گا، اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جو کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا یہ دیا ہے، فلاں بندے نے یہ کی، جتنے بھی الزامات ہیں یہ تمام کیسے پروو ہوں گے، کیا میکنزم اس کے لیے بنایا گیا ہے، آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی تفصیلاً بتاتے ہیں۔ اور جو صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہ صدارت سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ صدر بننے جا رہے ہیں، اس کا کیا ڈراپ سین ہوا ہے، وہ خبر کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی، اس کا بھی آپ کو تفصیلاً آج بتاتے ہیں کہ وہ خبر مارکیٹ میں کس نے ڈالی تھی اور اس پہ بھی بڑا سیریس ایکشن لیا جا چکا ہے۔ جو ذمہ داران تھے ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا اور یہ بات جو ہے وہ آسانی سے معاف نہیں کی جائے گی، کیونکہ عاصم منیر جو ہے وہ اس وقت وکٹری نشان بنائے ہوئے کھڑے ہیں، انڈیا کو ہرایا انہوں نے، ان پر ایسے الزامات جب لگائے جائیں گے تو اس پر ایکشن تو بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پارلیمنٹ ہاؤس میں بجٹ کے دوران تو ہم نے آپ کو سیریسنس دکھائی تھی تمام ممبرز کی کہ کون آتا تھا، کیا کچھ کر رہے ہوتے تھے، رنگ رلیاں یہاں پہ منائی جا رہی تھیں، گپ شپ ہو رہا تھا، کوئی بھی بجٹ کے حوالے سے سیریس نہیں تھا، ان کو کسی ایک شک کا نہیں پتہ تھا کہ کیسے بجٹ پاس ہو رہا ہے، کون سی شک میں کیا ہو رہا ہے، بس جیسے ہی فائلیں آتی تھیں ان کو اپروو کر لیا جاتا تھا، سائن ہو جاتے تھے۔ اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جو اسمبلی کے اندر ممبران ہوتے ہیں، آپ نے لائیو کوریج میں دیکھا ہوگا کہ سب جو ہے وہ گپ شپ کر رہے ہوتے تھے، کسی ایک سنگل بندے کو نہیں پتا تھا کہ ایف پی آر کیا قوانین بنا رہا ہے، عوام پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور غریب عوام کس طرح پیسی جائے گی، وہ ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سے قانون کہاں بن رہے ہیں۔ بس سیکٹریز آتے تھے، فائل پہ سائن کرواتے تھے اور وہ سائن کروا کے چلے جاتے تھے اور اس کے بعد بجٹ بھی پاس ہو گیا۔ اس کے بعد اب جتنی بھی کمیٹیز ہیں، فائنانس کمیٹیز میں تمام ممبرز آنے چاہیے، وہاں پہ جتنے بھی بجٹ میں جو رولز بنائے گئے ہیں، جو شکیں بنائی گئی ہیں، جو قوانین بنائے گئے ہیں، اس پر تفصیلاً جو ہے وہ بحث ہوتی ہے اور اس میں جو چیزیں غلط ہیں اس کو ہٹایا جاتا ہے، اس میں ترامیم کی جاتی ہیں۔ تو ایک پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جو نون لیگ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، کوئی بھی ممبر ہمیں سیریس نہیں نظر آتا۔ پی ٹی آئی جتنی بھی آتی ہے کمیٹی رومز میں تو وہ بس اپنے احتجاج کر کے واک آؤٹ کر کے نکل جاتے ہیں، وہ قوانین میں ترامیم نہیں چاہتے، وہ وہاں پہ بحث نہیں کرنا چاہتے۔ جو شبلی فراز ہیں، جو عمر ایوب ہیں، وہ بس ایسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پیپلز پارٹی ہمیں سیریس نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں میں ترامیم بھی کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنا آؤٹ پٹ دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنا ان پٹ جو ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے چیئرمین ایف بی آر ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سیکٹریز کو کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، وہ اپنا ان پٹ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ دوسری بات پہ آتے ہیں کہ جو عمران خان کے جو ہے، عمران خان اگر رہا ہوتے ہیں، آج ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، 2 سال بعد ہوتے ہیں، 10 سال بعد ہوتے ہیں، اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ ان کے پاس جائے گا، وہ اپنی جو ہے وہ فائل پیش کرے گا، وہ کہے گا کہ خان صاحب آپ تو جیل میں تھے لیکن میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرا کاروبار تباہ ہوا، میری فیملی تباہ ہوئی، میں نے اتنی قربانیاں دیں، فلاں نے نہیں دی، فلاں نے نہیں دی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بھی رہائی ہوگی تو اس کے بعد یہ والی جو چیزیں ہیں یہ سامنے آئیں گی، لیکن عمران خان کے پاس اتنا وقت پھر نہیں ہوگا کہ وہ ہر ایک بندے کی باتیں سنیں، پھر اس پہ کمیٹی بنائی جائے، پھر اس پر جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے۔ اور کمیٹیز میں آپ کو پتہ ہے رپورٹ کیسے پیش کی جاتی ہے، بس ان کے جو قریبی ہوں گے ان کی گڈ رزلٹ چلا جائے گا اور جو ان کے مخالف ہوں گے ان کا بیڈ رزلٹ جائے گا۔ تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ ہر ایک بندے کی سنیں اور پھر اس پر عمل کریں اور پھر ان پر جو ہے وہ توجہ دیں۔ اس کے لیے ایک اسپیشل میکنزم بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ اب سے نہیں ہے، عمران خان اس کو کافی ٹائم پہلے سے فالو کرتے آ رہے ہیں، مراد سعید کے زمانے سے، کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اب میں نام نہیں لوں گا، خاص لوگ ہیں، بڑے ڈیجیٹل کے بھی لوگ ہیں ہمارے، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک بندے کی ڈیٹیل جو ہے وہ فائل بنتی جا رہی ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، کون کس سے ملاقات کر رہا ہے، بیک ڈور کس کس سے ملا جا رہا ہے، اور جو سامنے میڈیا کے سامنے آ کے بات کی جا رہی ہے، کون سوشے پھینک رہا ہے، مطلب ایوری تھنگ، ہر ایک دن کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں، اور جو باہر وہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک ایک چیز نوٹ کر کے فائل بنائی جا رہی ہے کہ شبلی فراز کیا کر رہا ہے، عمر ایوب کیا کر رہا ہے، زرتاج گل کس کس سے مل رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، عمیر نیازی اس وقت باکو کے دورے پر ہیں، آذربائیجان میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر علی امین گنڈاپور کی بھی فائل بن رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور بیک ڈور کس کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو فائلیں بن رہی ہیں یہ بیرون ملک بن رہی ہیں اور یہ پھر اس کے بعد پیش کی جائیں گی عمران خان صاحب کو، اور پھر وہ اس پر اپنا آؤٹ پٹ ان کو دینا ایزی ہوگا، ان کے طرف ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کون جو ہے وہ رائٹ پہ تھا، کون رانگ پہ تھا، کس نے کیا قربانیاں دی ہیں اور کس کو کتنا جو ہے وہ سختیاں جھیلنی پڑی ہیں۔
تو اس وقت تو کسی کا بھی جو ہے وہ کلیئر بتانا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ہر ایک بندہ جو ہے وہ فکس میچ کھیل رہا ہے۔ عمران خان کے کاز کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا، کوئی بات نہیں کی جا رہی، ان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی جا رہی۔ اب ایک اور مارکیٹ میں بات پھینکی گئی ہے کہ قاسم اور سلیمان آ کے اس کو لیڈ کریں گے تحریک کو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں قاسم اور سلیمان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو پالیٹکس کے بارے میں کیا پتہ ہے، ان کو پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں کیا پتہ ہے، جو انتہائی گندی ہو چکی ہے، ڈرٹی پالیٹکس ہو چکی ہے۔ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ پھر کہیں اور سے برآمد ہوتا ہے، تو ان کو پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں کوئی نو ہاؤ نہیں ہے، وہ یہاں پہ کیا کریں گے۔ کل جمائمہ خان کا ایک بڑا اہم ٹویٹ آیا ہے سامنے، اس کو بھی بیس بنایا جا رہا ہے کہ قاسم اور سلیمان آئیں گے۔ تو قاسم اور سلیمان پہلی بات ہے وہ تو پاکستان آئیں گے نہیں، اور اگر آئیں گے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کی ملاقات تک محدود رہیں گے۔ وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح بھی ہو، لیگلی ہو یا ہائی کورٹ کے ذریعے جائیں، سپریم کورٹ کے ذریعے جائیں یا ہیومن رائٹس کے ذریعے جائیں، لیکن وہ صرف اور صرف عمران خان سے ملاقات کریں گے، اپنے والد سے ملاقات کریں گے، ان کی خیریت دریافت کریں گے اور وہ واپس جائیں گے۔ کوئی تحریک عمران خان کے بیٹے لیڈ نہیں کریں گے، کوئی تحریک ایسی نہیں چلائی جائے گی جن میں عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ پولیٹیکل ہو کے ایکٹیوسٹ بن کے یہاں پہ آئیں اور تحریک کو لیڈ کریں۔ تو یہ جو مارکیٹ میں باتیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے اوپر سے توجہ ہٹائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہماری طرف نہ دیکھیں بھائی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ علی امین گنڈا پور ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، جنید اکبر ہیں، جتنے بھی اس وقت سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صرف توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی طرف سے تیر ہٹانے کے لیے، کارکنان کا پریشر ہٹانے کے لیے یہ باتیں مارکیٹ میں کرتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے آ کے اب لیڈ کریں گے، علیمہ خان کہہ رہی ہیں عمران خان کے بیٹے لیڈ کریں گے۔ یہ اس لیے تاکہ ان پر جو پریشر ہے یہ تھوڑا کم ہو، ان کو وقت مل سکے، وہ کوئی اسٹریٹجی بنائے۔ پتہ نہیں اسٹریٹجی کون سی بنائی جا رہی ہے، وہ بھی سامنے نہیں آ رہی اب تک، لیکن 5 اگست کی کال دی گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے تحریک کو لیڈ کریں گے۔ تو میں ابھی آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں کہ وہ پہلے پاکستان آئیں گے نہیں، اور اگر وہ پاکستان آئے تو وہ صرف اور صرف اپنے والد سے ملاقات کریں گے جیل میں، ان کی خیریت دریافت کریں گے اور وہ واپس جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہاں پہ کوئی مشن نہیں ہوگا۔ تیسری بات پہ آتے ہیں ناظرین کہ جو صدر زرداری کے حوالے سے خبر چل رہی تھی کہ وہ ان کو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے، بڑی پھوٹ پڑ چکی ہے، فیلڈ مارشل جو ہے وہ بڑے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، وہ صدر بننے جا رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صدر قائم رہیں گے، کیونکہ نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی کا اتحادی جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے یہ بڑا سموتھلی چل رہی ہے، دونوں آپس میں لے دے والے معاملات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کا سٹنگ جو سیٹ اپ ہے وہ خراب ہو، اس میں پھوٹ پڑے اور وہ معاملات خراب ہوں۔ یہ بات قمر زمان کائرہ نے جو ہے وہ کہی تھی، اور جو پیپلز پارٹی ہے کچھ 14 سے 15 جو اراکین ہیں وہ یہ باتیں پھیلاتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ ایسے ایم این ایز ہیں جو ابھی الیکٹ نہیں ہوئے، اس مرتبہ ہار گئے ہیں، تو وہ جو ہے اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سٹیٹس کو انجوائے نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس وقت مراعات نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پھوٹ پڑے، یہ گورنمنٹ میں پھوٹ پڑے اور کوئی چیز ایسی نکل آئے، لیکن اس کی سختی سے تردید کر دی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ جو جو ایسی باتیں پھیلائیں گے آئندہ ان کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی کی جائے گی، لیکن اس وقت یہ بات جو ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ کوئی صدارت سے ان کو نہیں ہٹایا جا رہا، اور وہ ہی قائم و دائم رہیں گے۔ اور یہ جو ہائیبرڈ نظام بنایا ہوا ہے، یہ رجیم بنی ہوئی ہے، فارم 47 کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہی نظام چلے گا اور تب تک چلے گا جب تک یہ خود چاہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔